اس لیے ہر انسان قابل عزت ہے، کیونکہ حوا علیہ السلام کی وہ اولاد ہے اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو کوئی کسی قوم کا کوئی انسان قابل نفرت نہیں ہے، نفرت والا نہیں ہے۔ اور اس کے اعمال، اس کا رویہ، اس کا طریقہ، اس کے زندگی کے اعمال وہ قابل نفرت ہوتے ہیں، لیکن فی نفسی ذات کے اعتبار سے کسی آدم سے نفرت کا حق انسان کو نہیں ہے۔ نفرت کا حق، مگر نفرت کا جو چشمہ چالو ہوا ہے بنی آدم سے، وہ چشمے کا مالک بھی کون ہے؟ وہ جو شیطان نفرت کا بیج بویا تھا بنی آدم سے، اور ساری کارستانی جس کو آج غیر محسوس طریقے سے صحیح رخ کے نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان جو خود قبول کیے ہوتے ہیں کہ بڑی آسانی کے ساتھ میں ہم انسانوں کی نفرتوں کو پھیلانے والے بن گئے، اس کے بجائے اگر رحمت للعالمین کے اس رخ کو لے کر کہ میرے آقا نے تو ہر قوم کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ محبت کی، کسی کا آپ نے برا نہیں چاہا، کسی کی بربادی کی تمنا آپ نے نہیں کی، اور کسی کو برباد کرنے کی بدعا آپ نے نہیں کی، ٹھیک ہے بدعا، بلکہ جب وقت آ گیا بدعا کا اور رب نے کہا کہ میرے محبوب، آپ میرے محبوب ہونے کی حیثیت سے آپ پر ان انسانوں نے زمین کو تنگ کیا اور اتنا آپ کو ظاہری صورت کے اندر میں رسوا کرنے کی کوشش کی، تو آپ صرف آپ ارادہ ظاہر نہیں بلکہ رجحان دے دیجئے کہ آپ سکوت اختیار فرما لیں گے تو میں 2 طائف کے پہاڑوں کو چکی کے پاٹوں کی طرف سے پیٹ دوں گے، تو سنے ہوں گے نا۔ تو میرے آقا نے کیا کہا؟ یا اللہ تُو نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، میں نہیں چاہتا کہ اچھا کس کو، کون تھے طائف میں؟ گستاخ رسول تھے، دشمنان رسول تھے، یہودی تھے کہ نہیں تھے؟ کون تھے؟ مسلمان تھے؟ یہ بیچارے بدعقیدے تھے نہیں تھے نا؟ وہاں پر تو یہودی تھے ہوں گے، نصارہ تھے ہوں گے، گستاخ تھے جو میرے آقا کی حقیقت کو نہیں جانے۔ ان کی بربادی پر بھی یہی نہیں، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سلام ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب، اگر آپ کا حکم ہو تو اس طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو ریزہ ریزہ اور چکی کے پاٹوں کی طرح سے پیٹ دوں۔ تو پھر میرے آقا اس نازک وقت پر بھی پھر بھی نہ مانے میرے مصطفیٰ کو رحمت للعالمین، اور مسلمان ہیں کہ دوسری قوموں کو برباد کرنے کی دعائیں کرے۔ انہیں کیا حق ادا کیا انسانیت کا؟ تجھے کہاں ہے منہ میں زبان تیرے ایمان کے تقاضے پر کہ تو علی الاعلان دعائیں کر رہا ہے کہ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو نست و نابود کر دے اور برباد کر دے؟ ادھر جا رہا ہے تو، وہ بربادی تیرے سر پر آ کر پڑے گی، اس لیے کہ تو نے ان کا حق ادا نہیں کیا ابھی۔ اس کا مطلب کسی ظالم کی ہم تعریف نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارا روح بھی تو صحیح ہونی چاہیے نا۔ ہم نے کیا حق ادا کیا ان قوموں کے لیے؟ تمہاری دعاؤں میں ان قوموں کی ہدایت کے لیے کتنی دعائیں کی تم نے، کتنا قنوت نازلہ پڑا، اور ان قوموں کو کتنا اپنا دسترخوان بچھا کر ان کو اخلاق دیے، اور کتنا ان کے پریشان حالوں کی تم نے مدد کی۔ اس کے برخلاف نفرت اور تعصب، انہیں مشرک، انہیں کافر، انہیں بھیڑ، انہیں مانگ، انہیں یہودی، انہیں نصارہ، یہ تو جلیسی بنا ہوا ہے مسلمان، ہر ایک کو اپنے سے کاٹنے والا، اور اتنا فیضانبل بنا ہوا ہے یہ خزانے پہ کا سانپ کہ قریب آنے نہیں دیتا کسی کو۔ ارے یہ تو یہ مسلمانوں کو دیکھ کر برداشت نہیں کر رہا ہے، اپنے بھائی برادری کو دیکھ کر برداشت نہیں کر رہا ہے، تو پھر عام انسانوں کو اگر یہ کوئی حق کا اگر رخ ہوتا تو پوری قرآن حدیث کے اندر یہ بات مجھے بتا دو کہ میرے آقا نے کوئی ایسا نظام قائم کیا، رب العالمین نے اس طرح کا کوئی نظام قائم کروایا کہ تم دنیا کی قوموں کو نصف و نابود کرو، خدا کی بارگاہ میں دعائیں کر کے تو ہلاک کرو، اور آسمان سے پتھروں کو برساؤ۔ اس کے مقابل میں چونکہ میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، آپ کے اس نبوت کے اعلان کے بعد میں اب اس کائنات کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے تو دعا مانگ لی کہ یا اللہ، جس طریقے سے امم سابقہ کی قوموں کو تو تیری نافرمانی کے اوپر پتھروں کو برسا کر تو ہلاک کرتا تھا، اور جیسے زمین کو جبرائیل علیہ السلام کے پروں کی نوک پر اٹھا کر پلٹ دیتا تھا، اجتماعی طور پر انسانیت کے علاقے اور ملک کے ملک برباد ہو جاتے تھے، یا اللہ
میں رحمت للعالمین بن کر بھیج دیا گیا ہوں، تو تو اجتماعی طور پر پوری انسانیت کو ایسے ختم نہیں کرنا۔ آج یہود و نصارہ، کافر و مشرک بھی، ان کو یہ بات سمجھاؤ طریقوں کے ساتھ میں، اگر وہ ٹھنڈی سانس بھی لے رہے ہیں اور ان کو رب کی طرف سے ان کی پکڑ نہیں کی جا رہی ہے، ان کو باوجود دنیا میں انسانیت کے خون ریزی کا ننگا ناک چلنے کے باوجود اور اللہ کی زمین پر ظلم کو بڑھانے کے باوجود بھی جو ان کی زندگیوں کو سانسیں مل رہی ہے وہ رب کی طرف سے نہیں۔ رب تو غضبناک ہوتا ہے، لیکن خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کی وہ دعا کی وجہ سے ان یہود و نصارہ کی بقا ہے دنیا میں، کافر و مشرکوں کی بقا ہے، دنیا کے عام انسانوں کی بقا ہے۔ اس لیے کہ بتا دیا کہ جو قومیں ذات مصطفیٰ کو میدان طائف کے اندر میں اس درجے پر نیچے لائی تھی، نیچے آ گئی تھی، پتھر مارے اور آپ پتھروں کے اندر میں ڈھپ گئے، آپ کا نعرے مبارک سے خون رس رہا ہے، یہ سب کچھ بھی ہوا، رب کو جلا رہا ہے، آسمان تھرا رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا کہ میرے محبوب اللہ کو دیکھا نہیں جا رہا ہے، آپ صرف ایک بدعا فرما دیجیے۔ کن کے لیے؟ آج مسلمان اس کو دین سمجھ رہا ہے، پھر وہ قومیں تمہارے سے کیا اخلاق سیکھے گی اور کیا اثر لے گی وہ قومیں؟ اچھا تھوڑا یہاں پر رکو، مجھے یاد دلا دینا، لیکن تمہارے ذہنوں کے اندر میں یہ ہے، جو زمین کے کتے ہیں، جو اقتدار کے بھوکے ہیں اور جو حکومت اور اسلام کے نام پر اپنی گدیوں کو چمکانے والے ہیں، جو آقا کی اس رحمت کے پیغام کو انسانوں تک نہیں پہنچنے دیا جا رہا ہے، کہ وہ تو اپنے اقتدار اور ملکوں کی وجہ سے، اپنے مسلک اور جماعتوں کو چلانے کی وجہ سے اسلام کو ایسا استعمال کریں کہ وہ قومیں تو کہہ رہی ہے، وہ قومیں کو ان کے سامنے ان کے بد اخلاقیاں، ان کا ظلم، ان کا بم بن کر ان قوموں کو ہلاک کرنا اور نفرت کا پیغام دینا، اس کی وجہ سے تو اسلام کے روشن چہرے پر بدنما داغ نہیں بن رہا ہے کہ مسلمانوں کو وہ دہشت گرد کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کو نہیں، ان کی وجہ سے ان کی جرأتیں بڑھ رہی ہے کہ مسلمانوں کا اصل ان کا نظام قرآن پر ہے، تو پھر ان کے دماغوں میں یہ بات آئی، ان کے پارلیمنٹوں کے اندر یہ بات پاس ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کو دہشت گرد کی نعوذ باللہ کتاب قرار دو۔ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ان دشمنان اسلام کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، یہ نادان دوست جو مسلمان ہیں، جو اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، جن کو اپنے ملکوں کی فکر ہے، جن کو اپنے اقتدار کی فکر ہے، جن کو اپنے ملک کے اور مال کی حرص و حوث ہے اور ان کی تعیش پسندی اور ان کے اقتدار کی لالچ اور اسلام کے پیغام کی حقیقت کو نہ سمجھنے یا حقیقی اس اسلام کو قرآن سے نہ لینے کی وجہ سے آج ان کا رجحان کیا ہے کہ صرف قوموں کے سامنے مسلمانوں کو بدنام نہیں بلکہ مسلمانوں کے قرآن کو بدنام کر رہے ہیں۔ وہ قومیں کہہ رہی کہ نہیں کہہ رہی ہے؟ اس میں جہاد کی آیتیں ہیں، جہاد کی آیتیں، جو کہہ رہا ہے جہاد کی آیتیں، اس کے سامنے اگر وہ جہاد کی آیتوں کی حقیقت کو کھول کر رکھو میرے مصطفیٰ کی، اور حقیقت میں جو جہاد کا حکم اللہ نے دیا اگر اس کی حقیقت کو کھول کر رکھو تو وہ چیخے مارے گا اپنی جگہ، انسانیت کے لیے سب سے بڑی ہمدردی کہے گا جہاد کی آیتیں۔ جہاد اس کی غلط تعبیرات دے دی گئی کہ تو اپنے ملک کو بچانے کے لیے بم بلاش کرتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جہاد ہے، تنظیموں کو بنا رہا ہے، بدعقیدگیوں کو پھیلا رہا ہے اور حکومتوں کے نظام کے چلانے کے لیے، اور اس کو جہاد کا نام دے رہا ہے۔ یہ جہاد ہے؟ جہاد آخری درجے کے اندر میں وہ چیز جو ناگواری کی صورت میں قرآن و حدیث جو حقیقت کے ساتھ جو رہبری کرتا ہے، بالکل آخری درجے میں، جیسے کسی کے جسم کے اوپر کوئی پھوڑا ہو جائے اس کا علاج کریں گے، خون کا علاج کریں گے، مرہم پٹی لگائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ پھوڑا کم نہیں ہو رہا ہے، جا کر پھر لیاب کے اندر میں بایوپسی کریں گے، ٹیسٹ کریں گے، تو رپورٹ اگر آ جائے کہ یہ کینسر کیا ہے، تو پھر ڈاکٹرز کیا کہیں گے کہ اس پھوڑے کو یا اس عضو کو نکال کر پھینک دو تاکہ کینسر سے پورے بدن کو بچانا ہے۔ تو بولو کہ کینسر کے پھوڑے کو کاٹ کر پھینکنا اس مریض کی حقیقی ہمدردی ہے یا دشمنی ہے اس کے ساتھ میں؟ نہیں، رہنے دو، نہ چلتا، نہ لائٹ لے لو نا، تو پھر وہ کینسر کا پھوڑا پورے جسم کو برباد کر دے گا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسلام میں جہاد کا حکم اور میرے آقا دو جہاں کے مالک کا معاملہ،
کہ جو اسلام کے پیغام کو انسانوں اور قوموں تک پہنچائے تھے، ان کے پاس میں جا کر ان قوموں کے سامنے اپنے اخلاق سے، اپنی جان اور اپنے مالوں سے اور اپنی قربانیوں سے اپنے وطنوں کو قربان کر کے اس پیغام کو لے کر تک پہنچاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو ہم بھی دنیا میں ایسے ذلیل زندگی گزار رہے تھے کہ کیڑے مکوڑے کھا لیتے، خون پڑا ہوا تو استعمال کر لیتے، ہمارے پاس میں بیوی اور بہن اور ماں کے اندر میں کوئی فرق نہیں تھا، ایسی ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اللہ نے کرم فرمایا اور اپنے حبیب دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ نے ہم کو انسانیت نوازی سکھائی، ہمدردی سکھائی، اخلاق سکھائے، یہ پیغام امن ہمارے پاس میں آیا اور آج ہم اس انداز کے ساتھ میں ہیں کہ ہم تمہاری ہمدردی میں تمہارے ملکوں میں آئے ہیں۔ یہ تھا اسلام کا پیغام، اور پھر روکھا سوکھا پیغام نہیں، بلکہ یہ قافلے اور یہ جو جماعتیں جاتی تھی تبلیغ کے لیے، وہ لوگ اپنے ساتھ میں اپنا ٹفن، اپنا گوشہ اور اپنے کھانے پینے کا بیلنس لے کر نہیں جاتے، یہ تو خود غرض ہے، امت کو خود غرض بنا دیا گیا۔ اور اس سے زیادہ بری بات یہ ہے کہ دین کا نام لے اور امت پر بوجھ بنے کہ تم ہماری دعوت کرو، تم ہمارے کو مال دو اور تمہارا ہمارا بیت المال کے اندر میں ہمارا حصہ رکھو، یہ تو اور خود غرضی کی بات ہے۔ جانے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جماعتیں اپنے علاقوں سے جاتی تو خود کا بیاہ، خود کا خرچہ، خود کا سیلف بیلنس لے کر نہیں جاتی، اور جانے کے بعد وہاں پر ٹھاٹ کے ساتھ میں رہنے کو پسند نہیں کرتی۔ اگر دیکھنا ہو، سمجھنا ہو تو صحابہ کی تاریخ میں تم کو کیا بتاؤں، صحابہ کی تاریخ کو کیا بتاؤں کہ اسلام کی تاریخ میں بہت زیادہ حق کو چھپا دیا گیا ہے۔ کیوں کہ 60 سال نہیں گزرے تھے، اسلامی اقتدار بنو امیہ کے ہاتھوں میں آیا، جن کے پاس میں اسلام سے زیادہ ان کو اپنے اقتدار کی محبت تھی۔ یہ تو مانیں گے، رد و بدل ہو گیا، غلط و ملت ہو گیا، اصل اسلام کا نساج ثانیہ اور حقیقی وہ رخ، اس کو تاریخ میں سے حذف کر کے یہ حذف کرنا اور اس کے اندر سے چھپانا، یہ تو اس وقت میں شروع ہو چکا تھا۔ کیوں کہ میرے آقا کے دنیا سے پردہ فرماتے ہی یہ نظام شروع ہو چکا تھا۔ اتنا چھپا دیا گیا کہ بخاری شریف کی صحیح بخاری کے اندر میں الادب المفرد میں 36 احادیث ہیں جو صرف میرے آقا کی عظمت اور تعظیم اور محبت پر مبنی ہیں۔ اب صحیح بخاری کے اندر میں سب کو نکال دیا گیا، یہ صرف ایک مثال دے رہا ہوں میں۔ ایسے ہی اسلام کی تاریخ پر اتنا حذف کیا گیا اس زمانے سے کہ جہاں آل رسول کی عظمت اور جہاں میرے آقا کی تعظیم اور محبت اور فریفتگی اور جان و مالوں کا نچھاور کرنا جو اسلام کی ایمان کی پہچان تھی۔ ایمان کیا ہے؟ مسلمان اسلام سے اپنے کو اسلام سے فائدہ اٹھانے والا ہوتا ہے۔ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ اسلام سے فائدہ اٹھائے، مراد ملے گی، 12% کے تحفظات ہم کو ملیں گے اور ہم کو سہولتیں مل جائے گی حکومتوں سے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اسلام سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ جمعہ کی نماز کو پڑھنے کو آئے گا تو گھر کے کرنٹ کا بل اور پنکھا چلے تو اس کا بل تو خود کو بھرنا پڑتا ہے، لیکن مسجد کے اندر جا کر کرنٹ کے پنکھے کے نیچے رہتا ہے، کولر میں رہتا ہے، تو پھر فائدہ حاصل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ مناد و پھکٹ کے قبرستان میں جا کر خبر کو لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اسلام سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آگے کی حقیقت سنو۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اسلام کو فائدہ پہنچاتا ہے، اسلام کو سربلند کرتا ہے۔ مسلمان تو اسلام سے فائدہ لینے والے، آج 70 ملک ہے مسلمانوں کے، لیکن کیا وجہ ہے کہ تم ہندوستان میں یہاں کی مسجدوں کے اندر میں تمہارے آنکھوں میں آنسو ہیں فلسطین کی شہادتوں کے اوپر، لیکن کیا بات ہے کہ وہاں پر وہ حرکت نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی چابیاں مسلمانوں کے حکمرانوں کے ہاتھوں میں عطا فرما دی ہے۔ کچھ دیر نہیں لگے گی، چند سیکنڈوں کے اندر میں تم جیسا چاہ رہے ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکمرانوں کے چاہنوں پر، دنیا والوں کے چاہنوں پر نہیں ہوتا، وہ تو رب کا اور خدائی کا نظام ہے، میرے مصطفیٰ کی مرضی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے اپنے محبوب کی خوشنودی کو معلوم کر کے، میرے مصطفیٰ کی جو منشا ہوگی رب بھی وہی کرے گا۔ مسئلہ تمہاری ہماری ہمدردیوں کی بنیاد پر کرو دعائیں،
لیکن تن من دھن جھونک نہ دو، بلکہ کچھ اپنے آپ کو حق پر لانے کی بھی تو کوشش کرو۔ انسانیت کی نفرت، بڑی عدل اعلان، یہودیوں کو صف ہستی سے مٹا دیا جائے، نصارہ اور عیسائیوں کو صف ہستی سے۔ اچھا رے بچے، کتنی فکر کی تو یہودیوں تک اپنے پیغام کے پہنچانے کی، عیسائیوں کو میرے مصطفیٰ کی پہچان کروانے کی، مشرکوں اور کافروں کو تو نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے کتنا اسلام پہنچایا۔ یہ تو کچھ کیا نہیں، ریڈی میڈ بات جہاں پر اسلام کیا کی ہے، اسلام کے جنونی اور اسلام کے یہ اسلام سے فائدہ حاصل کرنے والے بڑی آسانی کے ساتھ میں ایک عنوان دے دیتے ہیں، ایک برننگ ایشو دے دیتے ہیں کہ جہاد 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 کا حکم دیا گیا۔ تو کینسر کا پھوڑا ڈیٹیکٹ ہونے کے بعد میں آپریشن کے لیے اسلام میں یہ نہیں ہے کہ ہر کنسی کو کاٹ کر پھینکو، یہاں یہ ہاتھ کو کاٹ دو، یہ ہاتھ کو کاٹ دو، پاؤں کو کاٹ دو، گردن بھی کاٹو تو بچے گا کیا پھر؟ کہ اسلام کا جہاد یہ ہے کہ قوموں کو برباد کریں اور دنیا سے صف ہستی سے مٹا دے، تو پھر اسلام کا دعوت کس کو دے گا، اسلام کا پیغام کس کو دے گا؟ کیا میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ طائف سے زیادہ نازک حالات خدا کی قسم اسلام کی تاریخ میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ ساری امت قیامت تک آنے والی خدا کی قسم، اور ایسی کروڑوں امت بھی اگر اللہ تعالیٰ بنا دے تو میرے مصطفیٰ کے ایک خون کے خون مبارک اور مطہر قطرے کے برابر میں نہیں آ سکتی۔ وہ خون مبارک میدان طائف میں بہا ہے، اور رب بھی فیصلہ کرنے پر آ گیا، فرشتوں کو دلیل کے لیے بھیج دیا کہ جاؤ جبرائیل کہہ دو کہ اللہ چاہتا ہے کہ طائف والوں کو ختم کرنے اور برباد کرنے۔ مسلمان کو تو بہت اچھا لگتا ہے، بدعائیں کی دعائیں کی جا رہی ہے، نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ تیری دعائیں تیرے حق میں اللہ قبول نہیں کر رہا ہے۔ تجھے اپنی دعا پر یقین نہیں ہے تو اپنے کمر کا درد اللہ سے دعا کرا کے پوری نہیں کر رہا ہے۔ اب چلا یروشلم کے لیے اور فلسطین کے لیے دعا کرنے سے تیری دعا کا اثر تو تیری ذات پر نہیں ہو رہا تو دنیا پر کیا ہوگا؟ اس لیے کہ تیری دعا غرض کے ساتھ میں ہے، اور خدا غرض والوں کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ بے غرض ہوگا، اور پھر بے غرض جب ہوگا نا تو پھر وہاں پر اللہ دل کے اندر میں نور کو پیدا کریں گے، حق کیا ہے باطل کیا ہے اس کو سمجھ میں آئے گا۔ تو اسلام کا پیغام پہنچانے کو لٹریچر کو بغلوں میں مار کے اس کو سمجھ رہا ہے کہ اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے، اور تقریریں کر لینے کو سمجھ رہا ہے کہ اسلام کی تبلیغ۔ پھر یہ کتابیں تھیں، یہ تقریریں تھیں میرے آقا نے، یا پھر آقا کے سچے غلاموں نے ہندوستان میں غریب نواز نے کوئی تفسیریں اور کوئی کتابیں لکھی تھی اسلام کے مطابق میں، یہ تقریروں کے بڑے بڑے اسٹیج قائم کیے تھے۔ اسلام نہ تقریروں سے، نہ تحریروں سے، نہ صلاحیتوں سے، نہ مال سے، نہ حکومتوں سے، بلکہ اسلام کی طاقت اصل اخلاق ہوتے ہیں، ہمدردی ہوتی ہے۔ ہم نظام عالم کو بدلنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے خدا کی قسم، لیکن کیا یوسف علیہ السلام کے گولی لگنے پر ایک بڑھیا نے ایک تاغے کا بنڈل لے کر گیا تھا تو لوگوں نے کہا کہ اس سے کیا ہوگا؟ تو جانتی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن ایک نبی کے خریداروں میں میرا بھی تو شمار ہو جائے گا۔ خانقاہ محمدی نے پیغام دیا تھا، اس سے سمجھ میں آئے گا کہ خانقاہ محمدی کا نظام صرف عادل آباد کی چودیواری کا نظام نہیں ہے، یا صرف اپنے مریدوں کا نظام نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ نظام کی بنیاد عالمی ہے۔ عالم کے اوپر اس کے اثرات پڑیں گے، اور عالم کے ایک نظام کو لے کر چلنے کا نام خانقاہ محمدی کا نظام ہے۔ تجربات ہوئے ہیں یہاں پر، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ 2 سال پہلے یہیں پر اسی مقام کے پر یہیں بیٹھ کر ہم نے کہا تھا، حج کے 1 دن پہلے کہ اہل بیت کی عظمت اور محبت کے لیے، حالانکہ وہاں کی تاریخ کے خلاف یہ بات کی، اور ہم نے اس وقت وہ کلپ بھی موجود ہے اس کے ویڈیو کے اوپر، یہ کہا تھا کہ خدا اس بات پر قادر ہے، مولا علی کا اختیار ہے کہ وہ چاہیں گے مولا علی اس خانقاہ کی آواز کو، خانقاہ میں جو مولا علی نے لگوایا، غوث خواجہ نے لگوایا، یہی آواز میدان عرفات کے امام عرفات سے بھی، مسجد بنا کے اس امام مسجد نبرا کے امام بھی اپنے خطبے میں پنجت الفاظ کی عصمتوں کو ظاہر کر سکتے۔ نظام رہا، خدا کا نظام رہا، مولا علی کی توجہات رہی۔ دوسرے ہی دن وقوف عرفات تھا، اور اس میں معمول کے خلاف میں مسجد نبرا کے اندر میں خطیب و امام نے، وہاں کے مفتی اعظم نے پنجتن پاک سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عصمتیں اور پنجتن پاک کی عصمت میں حج کے موقع پر وقوف عرفات میں بیان دیا۔ غلاموں کی بات آقا رکھتے ہیں،
تمہارے دل کے اندر میں حق کی راہ میں جو پھر عداوت اور بغض اور عداوت انسانیت کے ساتھ میں ہے، برادران وطن کے ساتھ میں ہے، تمہارے ذہنوں کے اندر میں، تمہارے دماغوں میں جو کافر اور مشرک یہود اور نصارہ کہے کر جو نفرت اور نقمت ڈال دی گئی ہے، اپنے مریدین کے دل میں انسانیت کی محبت پیدا کرانے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کر کے ان کو بلا کر بٹھا کر کھلاؤ، 2 4 5 کیوں نہ ہو، وہ سوال کریں گے کہ آپ نے یہ کیوں کیا، ابھی تک ہمارے ساتھ کوئی ایسا نہیں کیا۔ آسان ہے نا خالی کتاب دے دینا، قرآن پاک کو لے کے دے دینا، تقریر کا کر دینا، بیان اور پروگرام کا کر دینا، یہ تو یتیموں کا جنازہ بنایا ہوا ہے مسلمان، کھاندے بدل رہا ہے کہ تم بھی کرو تم بھی کرو تم بھی کرو، یہ بات نہیں ہے۔ اگر اپنا حق سمجھے گا تو خود کے پاس کے 100 روپے وہ خرچ کرے گا اور وہ کرے گا۔ اور کیوں کروایا تھا ہم نے؟ اس لیے کہ انسانیت کی نفرت کے ساتھ حق کا کام اور حق کے نظام کے لیے آدمی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ جب انسانیت، پوری انسانیت کے لیے اللہ نے میرے مصطفیٰ کو ساری انسانیت کے رحمت للعالمین بنایا، تو آپ کا سچا امتی اس کے دل ساری انسانیت کے لیے رحمت کے لیے نہ کھلا ہوا ہو اور اس کے دل کے خانے بنے ہوئے ہوں، یہ اپنے مسلک میں، یہ اپنی جماعت میں، اپنی قوم میں، اپنی برادری میں، اپنے خاندان میں، اپنے کنبے میں اور اپنے ملک میں، اپنی سیاست میں اور اپنے ہی علاقے میں، یہ کتنے خانے بنا لیا ہے۔ یہ قلب تھا جو عرش اللہ تھا، میرے مصطفیٰ کے جلوہ افروزی کا مقام تھا۔ حدیث میں میرے آقا نے فرمایا کہ قلب المومن عرش اللہ، اس قلب کو ہم نے، مثال گندی ہوگی یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے، لیکن ہم نے قلب کو عرش اللہ بنانے کے بجائے یا مدینہ بنانے کے بجائے اس قلب کو اور اس دل کو تم نے وہ 1000 خانے کی گوٹی نکلتی ہے، دیکھو کتنے خانے بنے ہوئے رہتے ہیں، 1000 خانے کی گوٹی بنا دیا مسلمان۔ تنگ نظریاں آ گئی ہے، نفرتیں آ گئی ہے قوموں کی، وہ اپنے گھر میں اپنے خاندان کی کسی بیماری کے پریشان ہوتا ہے، لیکن تیرے پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہے، چورا چماٹ بھیڑ مانگے انسان ہے، وہ اگر اس کو بخار آ جائے اس کی عادت کرنے کو تیار نہیں تھی اور اس پر 10 روپے خرچ کرنے کو تیار نہیں اور اس کی مزاج کرسی کے جانے کے لیے تیار نہیں، تو پھر تجھے مولا علی کہاں حق کے کام کے لیے قبول کریں گے؟ اور تجھے عالم کے انسانوں کے لیے حق دینے کے لیے تجھے کہاں سپاہی بنایا جائے گا؟ تو اس ذمہ داری کو بھی تو محسوس کر۔ تیرے ذہن کے غریبے تو اپنوں کے لیے کھلنے والے نہیں ہیں، پوری اپنے قوم کے لیے کھلنے والے نہیں ہیں، تو پھر آپ انسانوں کے لیے، تو میرے آقا کے رحمت العالمین کا امتی کیسے کہ انسانوں کو برباد کرنا چاہ رہا ہے، انسانوں کی بربادی کی دعائیں کر رہا ہے اور اس کے لیے قنوت نازلہ پڑھ رہا ہے، مسلمانوں کو عداوت اور دشمنی کے اوپر لانے کی تحریک چلا رہا ہے۔ کس وقت میں قنوت نازلہ پڑھی ہے؟ قنوت نازلہ میں کافر و مشرکوں کی ہلاکت کی دعا نہیں ہے، ظالموں کی ہلاکت کی دعا ہے۔ اس میں مسلمان ہے کہ بے وقوف، ہاں ماشاءاللہ، ہاں ماشاءاللہ، مولانا بھی بول دیا، مفتی صاحب بھی بول دیا، انہیں بھی فجر میں ویسا تو جاتا نہیں مگر خاص طور پہ اٹھ جا رہا ہے، کیا ہے؟ ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کو زمین سے ختم فرما، آمین، وہ دعا کر رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظالم ہے جو اخلاق کو نہیں پہنچا رہا ہے قوموں تک۔ حق جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے کا اس کو عطا کیا ہے ان تک تو پہنچا رہا نہیں ہے، تو یہ ظالم نہیں ہے۔ یہ حق پہنچانے کے بعد میں پھر وہ کہتا کہ اگر تم قبول نہیں کرتے تو پھر بھائی آپ ہم کو رکاوٹ مت بنو۔ صحابہ اکرام کے جہاد کی روایتوں سے دیکھو، یہ جنونی جہادوں کے لکھے ہوئے لٹریچر پر امت برباد ہو رہی ہے، جہادی تنظیمیں امت کو برباد کر رہی ہے، اسلام کو بدنام کر رہی ہے۔ یہ میرے آقا کو جہاں کے مالک جو صحابہ اکرام کو جب بھیجتے کسی علاقے کے اندر میں تو جا کر وہاں پر 3 دن یا 5 دن وہاں پر ان کا پڑاؤ ڈالا جاتا، رکھا جاتا۔ ایسا ہو رہا ہے، ہو رہا ہے یہ نہیں بس، لیکن میزائل ایران کے سپلائی کیے ہوئے، چائنا کے سپلائی کیے ہوئے، بھروسہ اب اللہ سے ہٹ کر چائنا پر آ رہا ہے، امریکہ پر آ رہا ہے، سعودی عرب پر آ رہا ہے۔ تجھے رب پر بھروسہ کہاں ہے، اعتماد کہاں ہے؟ اس لیے کہ تو خود تو جڑا ہوا نہیں ہے، اعتماد تو تیرا ادھر کو ہے۔ جاتے وہاں پر جا کر ان جہاد والوں نے کیا، یہ جہاد کی آیتوں کے نزول کی شان بیان کر رہا ہوں میں تم سے۔ جاتے وہ صحابہ کرام کی جماعتیں اپنے ساتھ مدینہ پاک سے کھجورے اور پانی اور جو کچھ بھی وہاں پر ہوتا اپنے ساتھ لے کر جاتے، کسی دیہات میں چلے جاتے اور کوئی بستی کے باہر اپنا پڑاؤ ڈالتے اور ان بستی والوں کو پکا پکا کر کھلاتے اور ان کے پاس پہنچ کر کہتے کہ دیکھو ہم بھی تم سے زیادہ جہالت کی زندگی گزارتے تھے،
لیکن اللہ نے کرم فرما کر اپنے محبوب کو بھیجا ہمارے درمیان میں، اور وہ ایسے ہیں دعوت کی بنیاد توحید نہیں ہے، رب نہیں ہے۔ تم خود رب کو نہیں دیکھے تو کیا پہچان کرواؤ گے رب کو؟ اور ایک بات عرض کر دوں، اور ایک بات، کلمہ شہادت صرف اس امت کو دیا گیا، امت سابقہ میں کسی کو شہادت کا حق ہی نہیں تھا، اس لیے کہ شہادت کے لیے دیکھنا ضروری ہے، اور ان انبیاء اکرام علیہ السلام نے خدا کو دیکھا نہیں تھا تو کلمہ شہادت ان کو نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کی شہادت، کلمہ شہادت اس امت کو دیا گیا، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے اپنی سر کی آنکھوں سے رب کو دیکھا ہے۔ شہادت کا امت سابقہ کے نبیوں کو نہیں تھا، جب نبیوں کے برابر میرے مصطفیٰ نہیں ہو سکتے، یہ کم وقت کمینہ یہ کہہ دے کہ ہم جیسے نعوذ باللہ تھے، تو ذرا مر پتہ چلے گا تیرا کیا ہوگا۔ اور جتنی امت کو گمراہ کر رہا اتنا بڑا ظالم اللہ تعالیٰ کی نظر میں قرار دیا جائے گا۔ جاتے اور بستیوں کے باہر بیٹھتے اور ان کی ضیافتیں کرتے، لوگ متاثر ہوتے ان کے پاس میں آتے، ان کے سرداروں سے ملتے، ہم امن والے آئے، ہم بھی ایسے ہی ظالم تھے، ہم اپنی بچوں کو زندہ درگور کرنے والے، لیکن عنوان کیا ہوتا دعوت کا؟ میرے مصطفیٰ کے قصائد، میرے مصطفیٰ کی عظمت۔ آج اسلام کی دعوت کی دیتا ہے تو توحید اللہ ایک ہے۔ اچھا دیکھا مانا، پھر کیسا گیا؟ آج کیوں نہیں گردن پڑا؟ ذرا بتا میرے کو بولو۔ مگر دیکھنے والی ذات میرے مصطفیٰ کی تھی، انسانیت کو صحابہ نے دھوکہ نہیں دیا، ہم نے دیکھا ہے، اپنے صحبت میں رہا ہے، آپ کے اخلاق ایسے، آپ کے کردار ایسے، اور آپ یتیموں کی سرپرستی کرنے والے، اور آپ کے قصائد اور آپ کے لیے آپ کے زبان مبارک کے الفاظ ایسے، ان میں تمنا پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں، کیا ہوتے؟ متوجہ ہو جاتے، اور ان میں ایک ماحول بن جاتا، وہ لوگ پھر ایسے لوگ اگر ہیں تو پھر وہ قومیں جب آ جاتی اور اسلام کو قبول کر لیتی، ایمان کو قبول کر لیتی صحابہ کرام کے، لیکن وہاں پر بھی خدا کا نظام نہیں، خدا کا نظام، خدا کا نظام، اللہ کا نظام کچھ اور ہو، عبداللہ کی کچھ چاہت ہو تو عبداللہ کی چلے گی کہ اللہ کی چلے گی؟ اللہ کا نظام تو کائنات میں، اللہ کا نظام تو کائنات میں یہ ہے کہ یہاں پر اندھیرا ہوگا تو یہاں اجالا بھی آئے گا، رات جائے گی تو دن آئے گا، سورج چھپے گا تو چاند نکلے گا، حق ہوگا تو باطل بھی ہوگا، ایمان ہوگا تو کفر بھی ہوگا، سمجھ آ رہی نا بات؟ مظلوم ہوگا تو ظالم بھی ہوگا، مومن ہوگا تو کافر بھی ہوگا، یہ خدا کا نظام ہے۔ اب یہ دعائیں کرے اور یہ چاہے کہ نہیں، اللہ اپنے قانون کے خلاف میں اسی بات کو رکھ کر کنو خان کی دعا کہ اللہ میاں کفر اور شرک کو اور سارے یہود و نصارہ کو روئے زمین سے ختم ہی کر دے، خدا کا قانون ہی نہیں ہے وہ جماعتیں جاتی وہاں پر ان کو اخلاق کے ساتھ 3 دن کوئی اگر زیادہ ہو جاتے کہ ایسے کیسے کہ نیا مذہب ہے یہ، اور پھر ہمارے دیوتاؤں کی تو مخالفت کرتے ہیں، ہم مخالفت نہیں بلکہ حق کو تمہیں دیتے ہیں، رہو ہمارے ساتھ میں، ہم کو دیکھو، ہمارے ساتھ میں فرقو، ہمارے ساتھ میں شمرو گزارو۔ 5 دن 7 دن وہ رہتے اپنی قومیں، اور پھر وہ قومیں جب اس حقیقتوں کو دیکھتی تو ایمان قبول کر لیتی، اس میں بازوں کو چھپتا، وہ لوگ آتے اور بحث و مباحثے کرنا شروع کرتے، ساتھ میں تورات و انجیل کو لے کر آتے، تو پھر یہ صحابہ اکرام اس تورات و انجیل کے اندر میں قرآن پاک کی باتوں کو سنا کر پھر ان کے علماء یہ کہتے کہ جو بات تورات و انجیل میں ہے وہی بات تو قرآن پاک میں ہے۔ جب یہ ماحول وہاں پر پیدا ہو جاتا تو پھر اس میں کہ شریر اور مذہب والوں کے درمیان سے، شریر تو ہر جگہ رہتے نا، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے آ کر بلند جاتا، تو پھر یہ کہتے کہ دیکھو ساری بستی تو ایمان کو قبول کر لی، اسلام کو قبول کر لی، لیکن تم لوگ اب مخالفت مت کرو، تم ہمارے اخلاق سے اور ہم کو یہاں پر رہنے دو، ہم تم کو یہ ساری اخلاق بتائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں، تو ٹھیک ہے اب ہم آگے کی بستیوں میں جائیں گے، ہم کو آگے دنیا کے کونوں تک پہنچنا ہے، ہم کو جانے دو۔ تو وہ شریر ضد پر آ جاتے، شریر یہ جہاد ہے جو قرآن پاک کا وہ سمجھا رہا ہوں میں، ضد پر آ جاتے، کہتے کہ تم کو جانے بھی نہیں دیں گے اور تم کو تمہارا مقصد پورا کرنے بھی نہیں دیں گے۔ صحابہ اکرام کہتے کہ تم کو تم سے ہم نمٹنا نہیں چاہتے، کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم کو چھوڑ دیا، تمہاری بستی کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، تم آگے بھی نہیں جا سکتے، جانے نہیں دیتے، ہم درمیان میں آ کر کھڑے ہو جاتے۔ تب کہیں جا کر ان کو پھر تیسری شرط فقہ حنفی کی بات کر رہا ہوں میں،
بخاری اور مسلم کے ان مسائل کی استدلال کی بات کر رہا ہوں میں. پھر تیسری شرط کیا رکھی جاتی ہے کہ جزیہ دو تم، ہمارے ماتحت بن کر رہو. ماتحت بن کر رہو تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے حسن اخلاق دیکھیں گے ہم تم سے پیسہ لے کر پیسہ کمانے کے لیے نہیں بلکہ اس سے زیادہ تو ہم تمہارے اوپر خرچ کریں گے. جزیہ دو. نہیں، جزیہ بھی ہم نہیں دیتے، دعوت بھی قبول نہیں کرتے، جزیہ بھی نہیں دیتے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کینسر کا پھوڑا بچ چکا ہے، اس پھوڑے کی وجہ سے پورے جسم کو خراب نہیں کیا جائے گا. میرے مصطفیٰ تو ساری انسانیت کے لیے رحمت العالمین ہے. اس پھوڑے کو کینسر کے نکال کر پھینکو. صرف بحالت مجبوری بایوپسی کرنے کے بعد، کینسر ڈیٹیکٹ ہو جانے کے بعد کینسر کو پالے گا کیا جی؟ پالنا ہے، عقل مندی ہے یہ. اس کے بعد میں پھر لاسٹ موقع کے اوپر آپریشن کی صورت میں جہاد کیا جاتا. یہ ہے جہاد. اب تو نہ دعوت پہنچائی، نہ جزیہ، بس ٹھو نہ اخلاق، نہ کردار، نہ اپنا مال ان قوموں پر خرچ کرنے کا مزاج. اور پھر کیا کہ جہاد کے نام پر امت کو بٹوارے میں بانٹتا ہے ملکوں کے لیے. اور وہ جہاد جس کا مقصد اسلام نہ ہو. مجھے بتائے تو کوئی قرآن و حدیث کے جہاد کے ذریعے سے کہ اسلام کے لیے جہاد تو جہاد ہے قرآن کا، لیکن ملکوں کے لیے جہاد کہاں ہے؟ زمینوں کے حدود کے لیے جہاد کہاں ہے؟ اور اسلام کی حفاظت کے لیے جہاد کہاں ہے؟ یہ تو سب کچھ اور ہے. ابھی اس کے علاوہ بھی اور ایک بات عرض کروں. فقہ حنفی کے مطابق جہاد کے لیے شرط ہے اولو الامر، پورے مسلمانوں کا ایک امیر اور ایک مقتدا ہو، پوری امت ان کے ہاتھ پر بیٹھ ہو، پوری امت ان کی بات کو مانتی ہو، تب کہیں جا کر جہاد فرض ہوتا ہے امت پر. اس کے بغیر جہاد فرض نہیں ہوتا. سلطان الہند غریب نواز اس ملک میں، بہت قریب کی بات ہے نا، سمجھاؤں تو سمجھ میں آ جائے گا. آئے، مسجدیں نہیں بنائی، مدرسے قائم نہیں کیے، خانقاہیں بھی نہیں بنائی، چندے بھی نہیں کیے اور کچھ اور نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ کبھی تارا گڑھ پر ہے، کبھی انا ساگر کے پاس میں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ساتھ میں آئے ہوئے 38-42 ساتھیوں کو، اپنے مریدین اور خلفاء کو لے ہوئے. اور پھر وہ جاتے لکڑیاں جمع کرتے اور پانی کے چشموں سے پانی لے کر آتے ٹھنڈے گھروں میں بھرتے. پھر وہ سارے کے سارے مریدین کی محنت کی کمائیوں پر وہاں پر لنگر پکتا. اور لنگر پکنے کے اوپر جب تیار ہوتا تو میرے آقا سلطان الہند 1-2 قاصدوں کو بھیجتے گاؤں کے اندر میں، جا کر کہہ دو گاؤں والوں کی دعوت ہے ہمارے پاس. میرے آنکھوں کے تارے اور میرے سانسوں کے مالک خواجہ جی کا یہ نظام ہوتا تھا جو عین مدینے کی ترتیب اور صحابہ کی ترتیب کی نقل حدیثوں میں تو ہو گیا بہت کچھ، سنوا نہیں ملے گا، اولیاء کی زندگی میں ملے گا. اور سلطان الہند بیٹھے ہوئے رہتے اور لنگر کھاتے رہتے لوگ اور مسافہ کر کے جاتے رہتے. دیکھا کہ میتھر دور سے جا رہا ہے ڈرتے ہوئے، کہا کہ ان کو بلا، اور ڈر گیا. میں تو میتھر ہوں، غلطی ہو گئی صاحب، ادھر آ گیا. نہیں، غلطی نہیں کی، وہاں رگ بکی، ہاتھ دھلاؤ ان کا. سلطان ہند کا عمل ہے. آج مسلمان کہاں چلا گیا؟ میتھر نے آ کر کہا کہ میرا پیشہ یہ ہے. کوئی بات نہیں، کوئی انسان ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور تو جہاں کے مالک میرے آقا کی امت ہے، آ جا، ماں رگ بکی. ہاتھ دھلانے لگائے اور خواجہ جی نے اپنے پاس سے بلایا. مسلمانوں کا دورہ اقتدار، یہ مسلمان کہاں سے کہاں، کس کو موقع ملا؟ وہی تو اولیاء اور صوفیاء تھے جو اسلام کی قدر کرے اور اسلام کو فائدہ پہنچائے. مسلمان بادشاہان، مسلمان حکومتیں اسلام سے فائدہ لیتی ہے اور مومن اسلام کو فائدہ دیتا ہے. یہ اولیاء ہے جو اسلام کو فائدہ دیتے ہیں، ہم کو خود اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں. آج ان قوموں کے سامنے مسلمانوں پر اسلام کا تاثر کیا ہے؟ جہادی جنونی قوم، انسانوں کو برباد کرنے والی، نفرت کرنے والی. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اسلام کے لیے کچھ ہم خدمت اسلام سے لے لیا تو ہم نے مرے تو خبر بھی تو اسلام کے نام پر لی جائیں گے. ہم نے تمام اسلام سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن اسلام کو فائدہ پہنچانے کا کوئی نہیں ہے. اسلام کو فائدہ پہنچے گا اس میں ساری انسانیت سے محبت کرو. اس لیے میرے آقا تو جہاں کے مالک، جن کی طرف میں اسلام اور قرآن منسوب ہے کہ میرے آقا کی طرف سب ہے. تو پھر جہاد کی آیتیں ہیں، تو جہاد کو، اسلام کو قرآن کے اندر میرے آقا کو تو آقا نے تو چلایا، لیکن کیا اس آقا کی زندگی میں آپ کے جہاد اور آپ کی تلوار سے ایک آدمی کو بھی ہلاک کرنا ثابت کر سکیں گے؟ یہ کیا بات ہے؟ جہاد یہ ہے جو یہ سمجھا جا رہا
میرے بچوں رخ کو بدلو. اگر ہمدردی ہے انسانیت کی تو رات کے اندھیروں میں اٹھو اور خدا کی بارگاہ میں پریشانی کو رگڑ کر کہو یا اللہ اس روئے زمین کے اوپر تیرے محبوب کی امت جو اجابت امت کی دعوت امت کی صورت میں ہے, انسانیت اس وقت برباد ہو رہی ہے, اس انسانیت کو رحم اور اس انسانیت پر کرم کے لیے اپنے دروازوں کو کھول اور ساری انسانیت کو خوشیاں عطا فرما. یہ کرنا چاہیے نا. رات کے اندھیروں میں انسانیت کے لیے خدا سے دعا مانگو. ہماروں کی پہچان یہ ہوگی کہ باطل کے ساتھ ہمدردی اور محبت, ان کے لیے دعائیں. مکہ مکرمہ فتح ہوا کہ تاریخ میں نہیں سنا تم نے کتنی مثالیں دوں کہ واقف نہیں ہو شریعت کے نظاموں سے, حدیث و قرآن سے بھی, کہ کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ فتح ہوا تو صحابہ کرام کو میرے آقا نے دعا میں لگایا, ایک ایک کافر و مشرک کا جنہوں نے شہید کیا تھا, خون نکالا تھا, مکے سے نکالا تھا, مال و مال کو چھین لیا تھا, ظلم کے پہاڑ توڑے تھے, ان کا ایک ایک نام لے کر ایک صحابی کو کہا کہ ان کے لیے تم دعائیں کرو, ان کے لیے دعائیں کرو. اور یہ مسلمان کہتا ہے کہ قرآن نازلہ پڑھ کے ساری قوموں کی بربادی کی بدعا کرو, تو رب کو مناؤ کہ یا اللہ پوری انسانیت کے لیے رحم کے دروازے کھول دے. اور کسی میرے آقا رحمت العالمین کو ہی اب نہیں پہچان سکے تو قرآن کو کیا سمجھیں گے. ایک یہودی کا جنازہ جا رہا ہے, میرے آقا کے چہرے کے اوپر غم کیا سا, کہا کہ یا رسول اللہ وہ یہودی ہے, یہودی ہے لیکن کاش کے اگر کلمہ پڑھ لیتا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے, کاش کے وہ کلمہ پڑھ لیتا اور اس کے مرنے سے پہلے اس تک حق اگر پہنچا دیتے تو, اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا تو جہنم میں جا رہا ہے, میرے مصطفیٰ پر غم کے اثرات ہو. اور یہ گدی پر بیٹھ کر یہود و نصارہ, عیسائیوں اور کافر و مشرکوں کو فیرا کر رہا ہے, یہاں سے برباد کر دو. کہاں جا رہا ہے؟ اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے کہ تو توبہ کر اس بات پر کہ تیری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے, تو تیری بدمان قوموں کے لیے کیسا قبول ہوگی. واقعی ہمدردی ہے فلسطینیوں سے, واقعی ہمدردی ہے تم کو وہاں کے علاقوں کے لوگوں سے, تو تم رات کے اندھیروں میں خدا کی بارگاہ کے اندر بھی ماں یہ نہیں کرنا کہ خالد فلسطین والوں کا تم خود غرضی ہے نا, دہشت گرد بنا ہوا ہے کہ قوم قوم مسلمان مسلمان, میم میم کاف کاف, کیسے کیسے دے دیا عنوانہ, دل کو پورا نظام کو پورا برباد کر دیا ہے. دین کے نام پر دین کے نظاموں کو بہت پیچھے ڈھکل دیا ہے. اس لیے ساری انسانیت کے لیے دعا کرو, انسانیت کا خون خرابہ. اسلام نے کہا کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا, پھر قنوت نازلہ انسانوں کو برباد کرنے ہلاک کرنے کا. اور اس سے بڑی مصیبت روئے زمین نہ کبھی دیکھی, نہ خدا کی قسم دیکھ سکتی, نہ ہمارے لیے اس سے بڑی صدمے کی بات ہو سکتی ہے جبکہ طائف کے میدان میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ گفتگو ہوا, رب کو بھی جلال آیا بھیج دیا, تو میرے مصطفیٰ نے کیا عنوان دیا, یا اللہ تو نے مجھے رحمت بنایا ہے. اگر یہ نہیں سمجھتے تو ان کی اولادیں حق کو مانے کے قبول کرے گی, ان کو چھوڑ دے تاکہ ان کی نسلیں تو حق کو قبول کرے گی. کوئی گنجائش ہے قوموں کی اور انسانیت کی بدعا کے لیے؟ ان کے اچھلتے کودتے بیانات چر بیانی کی وجہ سے اور ان کے قال اللہ قال رسول اور آیات اور حدیثوں کے متنوں کے پڑھنے کی وجہ سے, ان کے چھپے اور رکوع اور صافوں کے بعد بھروسہ کر کے انسانیت کے دشمن تم مت بنو, کیونکہ جو انسان کا دشمن بنتا ہے وہ حق سے ہٹا دیا جاتا ہے, پھر وہ خود غرض بن جاتا ہے. انسانیت کی محبت اپنے اندر پیدا کرو اور تمہارے اختیار میں جتنا ہے ان اخلاق کو پیش کرنے کے لیے دیانت کے ساتھ میں انسانیت کی محبت کا اخلاق کو ظاہر کرو. تم یہاں ایک چمچہ پانی ڈالو گے, سمندر حق کے اندر میں پورے سمندر کی سطح اضافہ ہوگا تمہارے چمچے کا, تو کم از کم تم حق ادا کرنے والوں میں شمار ہوگے اور حق تلفی کرنے والوں سے تم کو نجات مل جائے گی. کرو گے نا انشاءاللہ. اس کے ذریعے سے ہوتے ہوتے تنکے سے پہاڑ بنتا ہے, قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے, اور حق کی بنیاد پر جو آواز نکلتی ہے عالم پر وہ اثر انداز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس حق کو اور حق کے اس نظام کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو ہاتھ کو قبول فرمائے. اس لیے جو کر رہے ہیں وہ کرنے دو, ان کو کرنے دو. وہ انسانیت کی محبت ہے تو تم رات کے اندھیروں میں اٹھ کر رب کی بارگاہ میں انسانیت کے لیے رحم کی بھیک مانگو رب کی بارگاہ میں. اور بالخصوص ہمارے کلمہ پڑھنے والے امتی جو ہوئے ان کی شہادتوں پر اور ان کے معصوم بچوں کی شہادتوں کی ملانے کے اوپر تمہارے دل میں دکھ ہے تو رونا پلانا خدا کے سامنے, یہ کرنے کا کام ہے.
مجموعوں میں رونا چیخنا اور چلانا تو آسان ہوتا ہے، لیکن تنہائیوں کے اندر میں اپنے دل کے تاروں کو جوڑنا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرنا، اللہ تعالیٰ اس حق کے ساتھ میں ہم کو رات کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء تنہائیوں میں جنگلوں میں بیٹھ کر عالم کے فیصلے کرواتے تھے اور کروا رہے ہیں آج بھی کونوں میں بیٹھ کر، ظاہر میں نہیں آتے، مجموع میں نہیں آتے، لیکن کائنات کا نظام چل ہی رہا ہے ان اولیاء کرام کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے والوں کو شامل فرمائے۔ لا الہ الا اللہ۔